السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العظيم وصدق بلغنا مولانا نبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، آمين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأهل بيته وعلماء أهل سنته وصحبه وبارك وسلم، خصوصا منهم على سيدنا وسيد الكل وشيخنا وشيخ الكل وغاصنا وغاص الكل، سيدنا بمحمد الشيخ عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تعالى عنه، وعلى جميع فصوله الكرام وعلى جميع فروعه الفقام۔ معزز حاضرین کرام، ہم اور آپ سرکار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی یاد و محبت اور ان کی عشق میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں پر جمع ہونا قبول مقبول فرمائے، اور کا سرکار سید امام علی مقام امام حسین کے پرچم تلے ہم تمام کو جمع فرمائے۔ سرکار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت 10 محرم الحرام کو ہوئی، اور آپ کے جو 72 نفوس قدسیہ جو سرزمین مدینہ سے آپ کے ساتھ روانہ ہو کر مکہ آئے، اور پھر مکے سے آپ 72 نفوس قدسیہ کو لے کر کربلا کے میدان میں سرزمین کربلا پر اللہ کے حضور اپنی جانوں کا نذرانہ قربان کرنے کے لیے، پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ سرکار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے، یہ شہادت اور اس شہادت کا جو فلسفہ ہے، اور امام علی مقام امام حسین اگر کربلا نہیں آتے تو دین متین جو دین اسلام جو دین حق ہے اس پر آنچ آ جاتی۔ یزید نے جو شریعت مطہرہ میں مداخلت کی، ترمیمات کیے، شراب کو حلال قرار دے دیا، ماں سے نکاح کرنے کو جائز قرار دے دیا معاذ اللہ، اور بہن سے نکاح کرنے کو جائز قرار دے دیا تھا، اسی شریعت کے اندر جو مداخلت یزید نے کی، ترمیمات کیے، اسی کے اوپر امام علی مقام امام حسین حق کو بچانے کے لیے حق کا پیغام لے کر کربلا آئے۔ تو امام کی جو شہادت ہے، اور امام کے ساتھ جو 72 نفوس قدسیہ رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جو شہادتیں ہیں، ان کی جو شہادتیں ہیں وہ کتنی عظیم ہیں، وہ سمجھنے کے لیے میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کر جاؤں گا، تاکہ امام کی شہادت ہمیں سمجھ میں آ جائے، امام کا کربلا جانا ہمیں سمجھ میں آ جائے، امام کے ساتھ جو امام کے گھر والوں نے اپنی قربانیوں کو پیش کیا، ان کی قربانیوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میں تھوڑا آپ کو پیچھے لے کر جاؤں گا کہ مکے کی سرزمین جہاں پر ہر عاشق رسول اپنے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، سرکار کا کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ سرور کون ہے؟ نور مجسم، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، سرور نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ اس دنیا میں نہیں آئے تھے کہ آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، اور پھر جب آپ سرور کونین نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تو آپ کی ولادت کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ، ایک عرصے کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی وصال کا کمال ہوا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں آئے تھے، والد کا سایہ سر پر نہیں تھا،
آپ ابھی اپنی ماں کی شکم میں تھے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت عبداللہ کا وصال، اور پھر جب آپ اس دنیا میں آئے تو حضرت آمنہ کا وصال ہوا، اور جب حضرت آمنہ کا وصال تھا آپ کی طبیعت بڑی علیل تھی، آپ کو بخار کی کیفیت تھی۔ اس اثناء میں پہاڑوں کے درمیان میں وادیوں میں ایمن کے حوالے آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور کہا کہ قریش کے قبیلے کے جو سردار ہیں عبد المطلب، ان کو محمد ان کے حوالے کر دینا۔ سرور کونین نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدہ ماجدہ کو دیکھا کہ آپ کی طبیعت بڑی علیل ہے۔ جو نبی اپنی امت کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا، وہ نبی جس نے جہنم کے اندر اپنی امتی کا اضافہ دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کر تمام امت کو جہنم کی گڑھوں سے نکال دیا، وہ نبی آج اپنی والدہ ماجدہ کو دیکھ کر آنسو بہا رہا ہے۔ سرکار کی آنکھوں میں آنسو ہے، کہتے امی جان میرے بعد آپ کے بعد میرا کون پرسان حال ہوگا۔ یہی نفس نفسی کا معاملہ کہ اسی اثناء میں حضرت آمنہ کی وصال فرما دیتی ہیں، اور حضرت ام ایمن آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر عبد المطلب کے پاس جاتی ہیں اور ان کے حوالے کر دیتی ہیں۔ آپ کے پاس کچھ عرصہ رہے، ایک وقت آیا کہ عبد المطلب کا بھی وصال ہوا۔ ان کے انتقال کے وقت میں مورخین نے لکھا ہے کہ ایک 8 سال کا بچہ جن کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ گھر کے دیواروں سے لپٹ لپٹ کے رو رہے ہیں۔ جو نبی راتوں میں جاگ کر اپنی امت کی بخشش کی دعائیں کیا کرتا ہے، وہ نبی آج اپنے گھر کی دیواروں کو لپٹ کر رو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کی جب عمر مبارک 8 سال کی، مورخین نے لکھا کہ پھر آپ کی کمان، آپ کی تمام زندگی کا بڑے کرنے کا، آپ کی پرورش کا تمام ذمہ حضرت ابو طالب محسن اسلام رضی اللہ تعالی عنہ نے لیا۔ جب سرکار نے دین کی دعوت دی، جب سرکار نے کہا کہ میں دین اسلام دین حق لے کر آیا ہوں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میرے آقا نے فرمایا لا رسول بعدی ولا نبی بعدی انا خاتم النبیین، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں اللہ کا آخری نبی سچا نبی بن کر آیا ہوں۔ تو میرے آقا کے بیگانے تو بیگانے گھر والے کے دشمن بن چکے تھے، جو سرکار کے چچا، جو سرکار کے ایک وقت تک سرکار کے ساتھ رہنے والے، سرکار نے جب دین کی دعوت دی تو ان لوگوں نے سرکار کے ساتھ دشمنی اظہار کر دی۔ ابو جہل اور دوسرے قریش کے قبیلے کے لوگ تھے، ان لوگوں نے سرکار سے دشمنی کی، حتیٰ کہ یہ ہوا کہ دین اسلام ہم اور آپ یہاں ہندوستان کی سرزمین میں رہ کر بڑے آرام سے نماز تو پڑھ سکتے ہیں، ہمیں ہر عبادت کرنے کی چھوٹ ہے۔ اللہ نے جس کو صاحب استطاعت بنایا ہے وہ اپنے مال سے کعبۃ اللہ شریف کو جا کر حج بھی کر سکتا ہے، اور اللہ نے جس کو طاقت دی ہے وہ لوگوں کو حج بھی کروا سکتا ہے، وہ جا کے حج بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایسا بھی ماحول تھا مکے کی سرزمین پر جہاں پر مسلمان اپنی مرضی سے مکے میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ میں تاریخ کا وہ پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ امام کی شہادت معمولی شہادت نہیں ہے۔ امام علی مقام امام حسین کسی معمولی ذات کا نام نہیں ہے۔ مکے کی سرزمین میں مسلمانوں کو اپنی مرضی سے عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کافر کو دین کی دعوت دی، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک لوگ داخل اسلام ہوتے رہے، حتیٰ کہ 39 لوگ یعنی کہ 38 لوگ داخل اسلام ہو گئے، 38 جسے کہتے ہیں، 38 لوگ داخل اسلام ہو گئے۔ اس وقت معاملہ یہ ہوا کہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اب آپ کے اسلام لانے کا وقت آیا، 38 لوگ داخل اسلام ہو گئے ہیں۔ تو سرکار کے چچا حضرت حمزہ شکار کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں،
تو ابو جہل نے ایک ارادہ کیا کہ مکے میں سرکار کو تنہا وہ اکیلا پایا تو مکے کی پہاڑیوں کے اندر سے ایک نوکیلا پتھر اس کے ہاتھ میں تھا، وہ لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹوٹ پڑا، اور مؤرخین نے لکھا ہے کہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر حملہ کیا اور اس نوکیلے پتھر سے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے چچا نے دین کی دعوت دینے پر آپ پر حملہ کیا تو آپ دوڑتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں مکہ المکرمہ میں آئے اور سر سجدے میں رکھ دیا، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ ادھر حضرت حمزہ شکار کر کے مکے کی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں، اور آپ کا یہ معاملہ تھا کہ آپ جب بھی شکار کر کے واپس ہوتے تو بڑے رواب کے ساتھ مکے میں داخل ہوا کرتے تھے۔ جیسے ہی آپ مکے میں شہر حرم میں داخل ہوئے تو خواتین آپس میں گفتگو کر رہی تھی کہ حمزہ کا جو بھتیجا ہے جس کا نام محمد ہے، اس کو اسی کے چچا نے آج پتھر سے مار کر زخمی کر دیا۔ تو جیسے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنے، مکے کے اندر چبوترے ہوا کرتے تھے جہاں پر یہ اس زمانے کے کفار مکہ بیٹھ کر اجتماع کیا کرتے تھے، میٹنگ کیا کرتے تھے تاکہ مذہب اسلام کو روکا کیسے جائے۔ وہاں پر ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں فوراً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور ابو جہل کو ان لوگوں کے بیچ میں سے اٹھایا اور جو کمان آپ کے ہاتھ میں تھی اسی سے ابو جہل کے سر پر مارا اور اسے وہیں پر زخمی کیا، اور فوراً دوڑتے ہوئے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے بھتیجے سر سجدے سے اٹھاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سجدے میں ہے اور اللہ سے آپ دعائیں فرما رہے ہیں۔ حضرت حمزہ نے پھر دوبارہ فرمایا کہ بھتیجے سر سجدے سے اٹھاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ تو سرکار اپنا چہرہ مبارک اٹھاتے ہیں۔ مورخین نے فرمایا کہ جب سرکار نے اپنا چہرہ مبارک سجدے سے اٹھایا، سرکار کی آنکھوں میں آنسو ہیں، سرکار کی نظر حضرت حمزہ میں پڑتی ہے اور حضرت حمزہ کی نظر سرکار پر پڑتی ہے۔ حضرت حمزہ نے فرمایا بیٹے بھتیجے میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے، کیا تم اس بات پر راضی نہیں، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو؟ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا چچا جان مجھے بدلے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ داخل اسلام ہو جائیں اور اگر آپ کلمہ پڑھ لیں تو میں مسکرا دوں گا۔ سرکار کے آنکھوں میں جیسے ہی حضرت حمزہ نے آنسو دیکھے، آپ نے فوراً اپنی کمان کو چھوڑا اور سرکار کے دست مبارک پر اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد 40 مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ مکے کی سرزمین میں جب سرکار دین کی دعوت دیتے تو لوگ سرکار کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتے تھے۔ جب سرکار نے دین کی دعوت دی اور لوگوں کو معبودان باطلہ کے سامنے سجدہ کرنے سے روکا اور ایک حق رب کریم کی بارگاہ میں آنے کی دعوت دی، کبھی ایسا بھی ہوا کہ سرکار کی راہوں میں لوگوں نے کچروں کو ڈال دیا، کبھی ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا، کبھی ایسا بھی ہوا کہ سرکار نے جب دین کی دعوت دینے کے لیے طائف کے بازار میں تشریف لے گئے، آپ جب وہاں پر گئے اور آپ نے وہاں کے بادشاہوں کو دین اسلام کی دین متین کی دعوت دی تو ان لوگوں نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور ان لوگوں نے دعوت ہی قبول نہیں کی بلکہ اپنے نوجوانوں کو پتھر ہاتھوں میں دے کر راہوں میں کھڑا کر دیا۔ جب میرے اور آپ کے پیارے آقا طائف کے میدان سے، طائف کے بازاروں میں سے دین کی دعوت دے کر جب پلٹ رہے تھے تو طائف کے لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سنگ باری کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پتھر برسائے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مورخین لکھتے ہیں کہ جب ایک پاؤں پر آپ کے پتھر مارا جاتا تو آپ کو پاؤں اٹھا لیتے اور دوسرے پاؤں پہ پھر وہ لوگ پتھر مارا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر کی ایسے برسات کی گئی کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین خون سے لہو لہان ہو گئے۔ آپ کی نعلین شریفین کے اندر خون بھر جایا کرتا تھا، آپ درد کے مارے بیٹھ جایا کرتے تھے اور پھر دو لوگ آ کے آپ کو اٹھایا کرتے تھے، پھر آپ پر پتھر بازی کی جاتی تھی۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عذاب کے فرشتے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اگر آپ حکم دیں ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں گے، یہ یہیں پر
مر کر غرق ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اگر یہ دین اسلام کو قبول نہیں کر رہے ہیں، یہ دین متین کو قبول نہیں کر رہے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والی نسل دین اسلام کو قبول کرنے والی ہے، ان کے آنے والی نسلیں کلمہ پڑھنے والی ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے اس دین اسلام کو اپنا خون دیا، میرے اور آپ کے پیارے آقا نے اس دین اسلام کو بچانے اور پھیلانے کے لیے اپنے سجدوں کی چوکھٹیں بچھا دی۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے امام علی مقام امام حسین کو بچپن سے تیار کیا اس دین متین کے لیے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے امام علی مقام پر اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو قربان کر دیا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے ہم مسلمان جہنم کے کنارے جہنم کے دہلیز تک پہنچ چکے تھے، وہ سرکار تجھے جس نے جنت کی راہوں میں ہمیں لے کر آ کر ڈال دیا، وہ سرکار کا احسان عظیم ہے۔ اگر ساری امت اپنے خون سے محمد کا ایک لفظ لکھ کر بھی حق ادا نہیں کر سکتی، وہ سرکار کے احسانات دین اسلام پر دین متین پر ہے۔ آج اس دین متین پر جو سرکار نے بڑی محنتیں مشقتوں کے بعد میں، بڑی مصائبوں کے بعد میں، بڑی مصیبتوں کے بعد میں دین اسلام کو گھر گھر پہنچایا، اس دین اسلام پر آج آنچ آ چکی ہے۔ آج دین اسلام کے اندر سرکار کی شریعت کے اندر ترمیم کی جا رہی ہے، تو سرکار کا وہ نواسہ رسول، سرکار کا وہ نواسہ، سرکار کا وہ بیٹا جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے فرمایا۔ وہ حسین جن کے سامنے لوگوں نے خطوط بھیج کر کہا کہ آپ کی نانا کی شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے، وہ حسین سرکار کا مدینہ چھوڑ کر کوفہ کی طرف نکل چکے ہیں سرکار کی شریعت، سرکار کے دین کو بچانے کے لیے۔ تو دین اسلام کو بچانے کے لیے امام علی مقام کربلا میں آئے، اور کربلا کا جو واقعہ ہے آپ نے بارہا سنا ہے اور اکثر و بیشتر سنتے جاتے ہیں۔ کربلا کا واقعہ یہاں پر ادھورا میں سمجھتا ہوں جب تک کہ حضرت عباس علمدار کا واقعہ یہاں پر بیان نہ کیا جائے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین کربلا کے میدان میں آتے ہیں، 9 محرم الحرام کی شب ہے، جمعرات کا دن ہے، امام علی مقام کے ساتھ حضرت عباس علمدار موجود ہیں۔ علم اسی کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے جو تمام قافلے کا قوتدار ہو، سب سے طاقتور ہو۔ حضرت عباس کے بارے میں مؤرخین نے لکھا، حضرت عباس کی ہائٹ کا اونچائی کا یہ عالم تھا کہ حضرت عباس اونٹ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر اسے چارہ کھلایا کرتے تھے۔ حضرت عباس کی قوت کا یہ عالم تھا کہ حضرت عباس نے اپنی زندگی میں سب سے پہلی جنگ 12 سال کی عمر شریف میں لڑی۔ حضرت عباس امام علی مقام امام حسین کے ساتھ خیمے میں تشریف فرما ہے، یزیدی پکار کر کہتے ہیں حسین خیمے سے باہر نکلو، ہمارے ساتھ جنگ کرو۔ امام علی مقام حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ بھائی ان سے کہہ دو کہ آج کی رات ہمیں چھوڑ دیں، آج کی رات ہم نے جنگ کرنے کے لیے نہ کہیں۔ حضرت عباس نے پوچھا مولا بات کیا ہے؟ حضرت امام علی مقام نے فرمایا بھائی عباس آج کی رات میں اللہ کے حضور عبادتیں کرنا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام امام حسین نے کربلا کے میدان میں حضرت عباس سے کہا کہ ان یزیدیوں سے کہو کہ آج کی رات ہم سے جنگ نہ کریں، کل ہمارے ساتھ جو معاملہ کرنا ہو کر لے، آج کی رات میں مجھے عبادت کے لیے وقت دیا جائے۔ امام نے عبادت کا وقت لے کر عبادت کی ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس عبادت کی یہ وقت ہی وقت ہے، لیکن مسلمان عبادت کرنے کو تیار نہیں، مسلمان اللہ کے گھر کو جانے کو تیار نہیں، مسلمان اللہ کے گھر کو دیکھ کر منہ پھیر کے نکل جاتا ہے۔ آج امام علی مقام نے بتایا کہ وقت لے کر امام علی مقام نے کربلا میں عبادتیں کی۔ 9 محرم الحرام کی شب حضرت عباس علمدار نے پیغام دیا کہ آج کی رات ہمیں عبادت کرنے دو۔ حضرت عباس علمدار کون ہیں؟ مؤرخین بڑا خوبصورت واقعہ آپ کا لکھتے ہیں۔ یہاں پر حضرت فاطمہ کے واقعے کے ساتھ حضرت عباس کا واقعہ بیان کروں گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک مرتبہ حضرت علی مولائے کائنات آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، دیکھا کہ حضرت فاطمہ نے ایک چولہے پر پانی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور حضرت فاطمہ تیزی کے ساتھ روٹی بنا رہی ہے۔ حضرت علی نے یہ منظر دیکھا اور حضرت فاطمہ سے پوچھا فاطمہ یہ پانی بھی گرم کر رہی ہو، ایک طرف روٹی بھی بڑی تیزی سے بنا رہی ہو، معاملہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا علی میرے بابا جان سے میری ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے، آج وہ دن ہے جس دن میں اپنے والد ماجد سے ملاقات کرنے والی ہوں۔
اور میں حسنین کریمین کو آج غسل دینے والی ہوں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ حضرت علی سے جب یہ بیان کرتی ہیں، حضرت علی نے فرمایا فاطمہ ایسے نہ کہو، ابھی تمہارے بچے چھوٹے ہیں، تو ان بچوں کا معاملہ کیسے ہوگا؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا اے علی، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میری زندگی تک آپ کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمائیں گے، لیکن جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں اس دنیا سے اپنے بابا جان کی طرف جا چکوں، تو تم مجھے وعدہ کرو کہ تم دوسرا نکاح کرو گے، اور ایسے گھر میں تم اپنا نکاح کرنا جو بہادر گھرانہ ہو۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا علی، ایسے گھر میں نکاح کرنا جو تمام گھرانوں میں سب سے بہادر گھرانہ ہو۔ آج لوگ شادی کرتے ہیں تو پیسے والا گھر دیکھتے ہیں، آج لوگ شادی کرتے ہیں تو رواق والا گھر دیکھتے ہیں، لیکن سیدہ نے کہا علی جب تم دوسرا نکاح کرنا تو سب سے زیادہ جو بہادر گھرانہ ہے اس گھرانے میں اپنا نکاح کرنا۔ تو جب حضرت فاطمہ کا وصال با کمال ہوا، مورخین نے لکھا کہ آپ نے حضرت علی مولا کائنات نے جو دوسرا نکاح کیا، اس خاتون کا نام بھی اتفاق سے حضرت فاطمہ تھا، اور آپ کی کنیت مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کی جو کنیت تھی وہ اللہم صلی علی سیدنا ابو برحال آپ کی کنیت تھی، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ آپ کو شہزادوں والی ماں بھی آپ کو کہا گیا، کہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی ماں آپ کو کہا گیا، ام بنین آپ کی کنیت تھی، زیادہ بچے والی ماں ام بنین آپ کی کنیت تھی۔ حضرت علی کا نکاح پھر آپ سے ہوا، اور آپ ہی کے بیٹے حضرت عباس علمدار ہیں، یہ کربلا کے میدان میں ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کبھی حضرت امام حسین کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا، جب بھی پکارا مولا کہہ کر پکارا۔ تو 9 محرم الحرام کی شب امام عالی مقام نے پوچھا بھائی عباس، تم جب بھی مجھ سے مخاطب ہوتے ہو مولا کہتے ہو، بھائی کیوں نہیں کہتے؟ تو حضرت عباس نے پیارا جواب دیا، فرمایا مولا حسین اگرچہ کہ آپ کے میرے والد ایک ہیں، آپ کے والد کا نام بھی علی، میرے والد بھی علی، لیکن ماں آپ کی سیدہ ہے، میری ماں آپ کی ماں کی خادمہ ہے۔ فرمایا آپ کی ماں تمام خواتینوں کی سردارنی ہے، اور میری ماں آپ کی ماں کی جو ہے خادمہ ہے، کنیز ہے۔ فرمایا یہ مقام حضرت عباس علمدار نے فرمایا، اور کہا مولا حسین جب میری ماں ام بنین میرے سامنے تھی، جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں بچپن سے تیار کیا جا رہا تھا کہ حضرت ام بنین فرمایا کرتی تھی کہ اے بچوں، میں نے تمہیں اپنا دودھ پلایا ہے، اور ہر بچے پہ یہ فرض ہے، یہ لازم ہے کہ وہ اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کرے۔ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتی، میں یہ نہیں کہتی کہ تم میرے ساتھ حسن سلوک کرو، تم میری خدمت کرو، لیکن ایک بات مانگتی ہوں میرے دودھ کے بدلے میں۔ مولا حسین فرماتے ہیں اماں جان بتائیں وہ بات کیا ہے؟ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ بیٹے عباس سنو، جب کربلا کے میدان میں حسین کا برا وقت آ جائے تو حسین کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا۔ جب کربلا کے میدان میں جب کوئی حسین کا ساتھی نہیں ہوگا، جب حسین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، حسین کے خاندان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اس وقت میں حسین کے خاندان کے علمدار بن کے تم کھڑے ہونا۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ مولا حسین میری ماں کی نصیحت تھی، میری ماں کی وصیت تھی کہ جب بھی حسین پر برا وقت آ جائے کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا۔ اس لیے میں آپ کے آج قدموں میں اپنی والدہ ماجدہ کی نصیحت کو نبھانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عباس علمدار دوسرے دن عبادتیں کرنے کے بعد 10 محرم الحرام کا دن ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت عباس علمدار کو بلایا اور کہا بھائی عباس، یہ جو سکینہ ہے ابھی چھوٹی ہے، اور حضرت علی اصغر بھی ابھی چھوٹے ہیں، 7 ماہ کی آپ کی عمر مبارک ہے، فرمایا کہ کم سے کم ان کے لیے پانی لے کر آ جاؤ۔ تو حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچی، مشکزہ اپنے بائیں بازو میں لٹکایا اور دریائے فرات کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ فوراً آپ دریائے فرات کے جب قریب گئے، آپ نے مشکزے کو بھر لیا، پانی پینا ہی چاہتے تھے، دل میں خیال کیا میرا مولا پیاسا ہے، وہ مولا جن کے نانا کل تمام امت کو جام کوثر پلانے والے ہیں،
وہ امام علی مقام جو اپنے ہاتھوں سے اپنے نانا کے ہاتھوں میں جام کوثر بھر بھر کے دیں گے. اور ایک روایت میں علامہ امام غزالی نے فرمایا کہ حسین اس کو جام کوثر پلائیں گے جس کے سینے میں عشق رسول ہوگا، اور سرکار اسے جام کوثر پلائیں گے جس کے سینے میں عشق حسین ہوگا. یہ جام کوثر پلانے والے، یہ میدان پر نیکیوں کا پلڑا بھاری کروانے والے، یہ پل صراط پر امت کا سہارا بننے والے، مولا حسین نے پانی کو ہاتھوں میں لے کر کہا ہے پانی میں اگر چاہوں تو تجھے پی سکتا ہوں، لیکن میرا بھائی، میرا مولا، میرا آقا حسین پیاسا ہے اور حضرت سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے، میں پانی نہیں پی سکتا. آپ نے مشکزے کو بھرا اور اپنے بائیں بازو میں لٹکا کر خیمے کی طرف جاتے ہیں. ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حضرت عباس علمدار مشکزے میں پانی بھر کر خیمے کی طرف جا رہے ہیں. فوراً یزید لشکر کو بھیج دیا. مؤرخین نے لکھا کہ ایک روایت کے مطابق 2000 یزیدی حضرت عباس علمدار کے سامنے آئے اور فوراً آپ کے اوپر حملہ ور ہوئے. اور حضرت عباس کے بارے میں آتا ہے، مؤرخین فرماتے ہیں حضرت عباس بہو شباہت حضرت علی مولائے کائنات کی رکھا کرتے تھے. اور حضرت عباس نے جب اپنی تلوار میں عیان سے نکالی، ایک کے بعد ایک یزید کو واصل جہنم کرتے گئے. آخر میں پیچھے سے آپ کے اوپر حملہ کیا گیا، آپ کے ایک بازو کو شہید کر دیا گیا، مشکزہ نیچے گرا. آپ نے فوراً مشکزے کو لیا، پھر دوسرے بازو میں لٹکایا اور پھر گھوڑے کی لگام کھینچی. پھر گھوڑا آگے بڑھتا ہے، پھر یزید گھیر لیتے ہیں، پھر آپ کے دوسرے بازو کو بھی کاٹ دیا جاتا ہے. حضرت عباس علمدار نے مشکزے کو اپنے منہ میں دانتوں سے پکڑا اور چاہتے تھے کہ میں خیموں تک پہنچ جاؤں، لیکن یزیدی لشکر نے ایک ایسا تیر مارا جو آپ کے سینے کے آر پار ہوا. حضرت عباس علمدار جیسے زمین پر آ رہے تھے، مولا امام علی مقام امام حسین خیمے سے نکل کر فوراً باہر آتے ہیں اور حضرت عباس علمدار کو اپنی گود میں لیتے ہیں. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں دیکھا تو حضرت عباس نے فرمایا مولا حسین میں نے مشکزہ بھر لیا تھا، میں لے کر ہی آ رہا تھا، لیکن ان ظالموں کو دیکھو، انہوں نے آج تمہارے بھائی کے بازو کاٹ دیے ہیں، آج انہوں نے تمہارے بھائی کو شہید کر دیا ہے. مولا حسین کل بروز قیامت جب نانا جان کے سامنے یہ لوگ پیش ہوں گے، میں نانا جان سے کہوں گا کہ میں نے مشکزہ بھر لیا تھا لیکن انہوں نے سکینہ کے لیے پانی لے جانے کی مہلت نہیں دی، علی اصغر کے لیے پانی لے جانے کی اجازت نہیں دی. مولا حسین نے دیکھا کہ حضرت عباس علمدار بھی شہید ہو گئے ہیں. مؤرخین نے لکھا آپ نے بارہار واقع کربلا سنا ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو بھی 10 محرم الحرام کے دن شہید کر دیا گیا. آپ کے جسد مبارک کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے. مؤرخین لکھتے ہیں کہ امام علی مقام کے خانوادے کو، جو حضرت امام علی مقام کے گھر والوں میں جو بچے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 بیٹے تھے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. یہ علی اکبر شہید ہو گئے، علی اصغر بھی شہید ہو گئے. علی اوسط جو ہیں جن کو امام زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، یہ حسینی نسل، یہ حسینی سادات انہی کی آل سے ہیں. حضرت سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بندی بنا لیا جاتا ہے. یہ کربلا کا وہ واقعہ ہے جب امام علی مقام کی شہادت کے بعد میں حضرت زینب، حضرت سحر بانو، حضرت سکینہ، حضرت سجاد امام زین العابدین کو بندی بنا کر اور آپ کے تھوڑے لوگ جو بچے ہوئے تھے ان لوگوں کو غلام کی طرح بنا کر اونٹوں پر رسیوں سے باندھ کے دمشق کے میدان کی طرف لے کر جا رہے ہیں. علماء نے لکھا، علامہ امام جلال الدین سیوطی بھی لکھتے ہیں اور مشکات النبوہ جو ہمارے سلسلے کی کتاب ہے اس میں بھی فرمایا گیا کہ جب یہ لٹا پٹے قافلے کو دمشق کی طرف لے جا رہے ہیں، بازار دمشق ہے، وہاں پر دیکھا گیا کہ جہاں پر یزیدی لشکر کے پاس پانی ختم ہو چکا تھا، ان لوگوں نے دمشق کے بازار میں اپنے اونٹوں کو رکا دیا اور تمام اونٹ بیٹھ گئے. تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک لٹا پٹا قافلہ دمشق کے بازار میں آیا ہے. لوگ اپنے اپنے گھر سے صدقے کی نیت سے کھجور پیش کرتے ہیں. جب سیدہ زینب کے سامنے کھجور پیش کیے گئے، آپ نے فرمایا ہم سید ہم صدقہ کھایا نہیں کرتے، ہمارے نانا نے، ہمارے بابا نے ہم نے صدقہ حرام کر دیا ہے، ہم سید صدقہ کھایا نہیں کرتے. ایک خاتون تھی جس کا نام مؤرخین نے فضہ لکھا ہے، حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ اپنے مکان سے یہ منظر دیکھ رہی ہیں. جب آپ نے دیکھا لوگوں کے
سامنے یہ بات مشہور کر دی گئی کہ ایک باغی گروہ تھا، باغی لشکر تھا، جس کو شہید کر کے، جن کو قتل کر کے ان کے گھر والوں کو غلام باندی بنا کر، قیدی بنا کر لایا گیا ہے۔ حضرت فضا نے جب یہ دیکھا تو آپ نے اپنے گھر سے کچھ سامان بھیجا، کچھ کھجوریں بھیجی تحفے کی نیت سے، اور کچھ کپڑے بھیجے، اور تمام سیدوں کی خدمت کی۔ تو حضرت اماں زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا، جو شخص ان کے پاس کھجور لے کر آیا تھا، اسے کہا کہ میں تمہاری وہ خاتون سے ملنا چاہتی ہوں جنہوں نے آج سیدہ حضرت زینب کی مہمان نوازی کی ہے۔ تو خاتون کو کہا جاتا ہے کہ یہ لوٹے پھوٹے قافلے کے لوگ تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت فضا اپنے مکان سے اتر کے نیچے کی طرف آتی ہیں۔ حضرت زینب نقاب میں ہیں، حجاب کیے ہوئے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے، چہرے کے سامنے پردہ ڈالی ہوئی ہے۔ آپ نے اس خاتون سے پوچھا، ہے خاتون بتا، کربلا مکے سے لے کر ہم کربلا تک آئے ہیں، اور کربلا سے لے کر دمشق اس بازار تک ہمارا کوئی مددگار نہیں تھا، ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی کھانا کھلانے والا نہیں تھا، تو کون ہے جس نے ہماری خدمت کی ہے؟ تو وہ خاتون کہنے لگتی ہے کہ سنو، میں پہلے کافرہ تھی، میں یہودیہ تھی، لیکن مکے کی سرزمین پر نبی کی ایک بیٹی رہا کرتی تھی جن کا نام فاطمہ تھا۔ میں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، اور میرے والد کی اجازت لے کر ان کی کنیز بن کے رہ گئی انہی کے گھر میں۔ اور جب سیدہ کا وصال ہوا، اس کے بعد میں مدینہ چھوڑ کر دمشق آ گئی ہوں، یہیں پر رہتی ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ سیدہ نے اپنے آخری وقت میں مجھ سے ایک نصیحت فرمائی تھی کہ اے فضا سنو۔ حضرت فضا نے جب حضرت فاطمہ سے پوچھا، اماں مجھے کوئی نصیحت فرمائے، تو آپ نے پیاری نصیحت فرمائی تھی کہ اے فضا سنو، جب کبھی کوئی تمہارے سامنے قیدی پیش کیے جائیں تو تم ان کی خدمت کر لیا کرنا، تم ان کی خدمت کر لیا کرو۔ آج وہی چیز پر میں عمل کرتے ہوئے تمہاری خدمت کر رہی ہوں۔ حضرت زینب نے پوچھا، اے خاتون بتا، تیری کوئی دعا ہے، تیری کوئی التجا ہے جو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دوں؟ وہ خاتون کہنے لگتی ہے کہ اے خاتون سنو، کوئی التجا تو نہیں۔ جب میں حضرت فاطمہ کے گھر میں کام کیا کرتی تھی، ان کی کنیز تھی، تو ان کے 2 شہزادے اور ایک شہزادی تھی۔ ایک شہزادے کا نام حسن تھا، ایک شہزادے کا نام حسین تھا، اور ایک شہزادی کا نام حضرت زینب تھا۔ ان لوگوں کو میں نے بچپنے میں دیکھا ہے، ایک بار پھر دیکھنے کی خواہش رکھتی ہوں۔ حضرت زینب نے جیسے یہ سنا، فرمایا کہ اے خاتون تیری دعا اللہ نے قبول کر لی ہے۔ آپ نے اپنے چہرے مبارک سے نقاب اٹھایا اور فرمایا کہ سنو، یہ جو چہرہ دیکھ رہی ہوں میں زینب ہوں، اور جو نیزے کی نوک پہ جو سر نظر آ رہا ہے وہ امام حسین کا سر ہے۔ فرمایا اس خاتون نے یہ منظر دیکھ کر چیخ ماری، کہا کہ وہ نبی کے نوازوں کو تم نے یہ کیا کر دیا، نبی کے خاندانوں کے ساتھ تم نے یہ کیا حسن سلوک کیا۔ وہ نبی کے شہزادے و امام علی مقام جب اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے تو سرکار اپنا ممبر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ سرکار جب سیدہ کے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے تو حضرت امام علی مقام کے رونے کی آواز آئی تو سرکار نے فرمایا، فاطمہ میرے حسین کو رونے مت دیا کرو، حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ فرمایا، اور سرکار بار امام علی مقام کے گردن مبارک پر بوسہ لیا کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ امام علی مقام کے گردن پر بوسہ لینے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کربلا کے میدان میں میرے بیٹے کو جب شہید کیا جائے گا تو اسے کوئی تکلیف نہ ہو، میں اسی لیے امام کے گردن کو چوم رہا ہوں۔ فرمایا جب یزیدی قافلہ اس سرکار کے خانوادے کو لے کر جا رہا تھا، اس وقت میں حضرت سکینہ کہیں گم ہو جاتی ہے، حضرت سکینہ کہیں گم ہو جاتی ہے۔ حضرت زینب نے تمام قافلے کو رکایا، کہا کہ سکینہ کہیں قافلے میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ تمام قافلہ روک دیا گیا، تمام اونٹ بٹھا دیے گئے، لوگوں کے خیموں میں اونٹوں کے اوپر تلاش کیا گیا، حضرت سکینہ کہیں نظر نہیں آتی۔ حضرت زینب آواز دیتی ہے، یا سکینہ یا سکینہ یا سکینہ، کہیں پر حضرت سکینہ نظر نہیں آتی، اور دوڑتی دوڑتی حضرت زینب تمام مقامات پر تلاش کرتی حضرت زینب حضرت سکینہ کو، اور ایک مقام پر دیکھا تو اندھیرا ہے، اور اس اندھیرے میں انتظاروں میں ایک خاتون نقاب پوش ہے، چادر اوڑھی ہوئی ہے، نقاب کی ہوئی ہے، اور حضرت سکینہ کو لے کر گود میں بیٹھی ہے۔ حضرت سکینہ اپنے پیارے پیارے لبوں سے کربلا کا واقعہ سنا رہی ہے اس خاتون کو، کہتی ہے کہ میرے بابا جان جس کے سینے پہ میں کھیلا کرتی تھی، ان بابا جان کو ان یزیدیوں نے شہید کر دیا، میرے بھائی علی اکبر کو شہید کر دیا، میرے بھائی علی اصغر کو شہید کر دیا۔ جب سکینہ
اپنے چھوٹے چھوٹے لبوں کے ساتھ اس خاتون کو اپنی گفتگو سنا رہی ہے، کربلا کا واقعہ سنا رہی ہے، تو وہ خاتون کی آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے، اس خاتون کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے۔ حضرت زینب قریب جاتی ہے، قریب جا کر اس خاتون سے پوچھتی ہے، خاتون آپ کون ہو جو ہماری سکینہ کی حفاظت آپ نے کی؟ اللہ آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے۔ اور آپ کون ہیں جنہوں نے حضرت سکینہ کی اس غم پر آنسو بہائے ہیں؟ ہمارے غم پر آپ نے آنسو بہائے ہیں۔ وہ خاتون چہرے سے نقاب اٹھا کر کہتی ہے، بیٹی زینب پہچانو، میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں، فرمایا تو تمہاری مدد کے لیے، تمہاری رہبری کے لیے یہاں پر آئی ہوں، تو تمہاری انتظار کے لیے۔ حضرت فاطمہ جنت البقیع سے اپنی مزار مقدسہ سے روحانی طور پر حضرت سکینہ کی گفتگو سننے کے لیے، ان کا غم سننے کے لیے آئی ہیں۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ امام کی شہادت سے پہلے حضرت فاطمہ کربلا کی سرزمین کو اپنی زلف مبارکوں سے صاف کیا کر رہی تھی۔ کسی نے پوچھا فاطمہ اس کے صاف کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا حسین جب شہید ہو کر گھوڑے سے زمین پر گرے، مجھے گوارا نہیں کہ میرے حسین کو ایک کنکر بھی چبھے۔ یہ حضرت فاطمہ کی محبت امام علی مقام امام حسین کے ساتھ تھی۔ اسی کے ساتھ یزیدی قافلہ امام علی مقام امام حسین کے گھر والوں کو لے کر یزید کے پاس جاتا ہے۔ بڑا طویل واقعہ ہے۔ علماء نے یزید کو پلید لکھا، آج کچھ لوگ اسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ جو فلسفہ ہے کربلا کا، وہ سکھاتا ہے ہمیں کہ امام علی مقام کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں ہے۔ آپ کے نانا نے بھی دین کو پھیلانے کے لیے بڑی محنت و مشقت اٹھائی ہے، پھر آپ نے بھی دین کو پھیلانے کے لیے اپنی اور اپنی اولاد کا جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور دین متین کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اللہ تعالی ہم تمام کے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے عشق میں ان سے سب سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ امام علی مقام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم تمام کو امام علی مقام امام حسین اور ان کی اولاد سے محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام کے یہاں پر آنے کو قبول فرما۔ مولا کریم کا بروز قیامت نفس نفسی کا عالم ہوگا، امام علی مقام کے جھنڈے تلے ہم تمام کو جگہ عطا فرما۔ ان کے نانا کی شفاعت ہم تمام کو نصیب فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارنا الحق باطلا سبحانہ عما یشرکون۔ اللہم فقہنا فی الاسلام، اللہم نبر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللہم اجعل القرآن لنا في الدنيا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا من النار سترا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔